نے کسی فارنر کو آنے سے پاکستان میں روکا ہے جو کہ پاکستان کے بینیفٹ کے لیے ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں دھرنے میں انہوں نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو بھی روکا تھا، جس سے کہ سی پیک کا آغاز ہونا تھا، اور اس کی وجہ سے عمران خان کی وجہ سے سی پیک کے اندر 1 سال کی تاخیر ہوئی۔ عمران خان نے ہمیشہ اپنی ذاتی سیاست کو پاکستان کے مفاد پہ ترجیح دی ہے اور جھوٹ کا استعمال کرا ہے، لوگوں کو اسلام کے لوگوں کے مذہب کو چیلنج کیا ہے، لوگوں کے حب الوطنی کو چیلنج کیا ہے، لوگوں کی ایمانداری کو چیلنج کیا ہے۔ اس آدمی نے جو 4 سال فرا گوگی کو پنجاب میں انفیکٹڈ پاورز دیے، تمام پاورز دیے ٹرانسفر پوسٹنگ کے، اور اس نے اربوں جب کمائے تو اس کے اربوں کمانے سے کہاں گئے وہ آن پیریوڈلی بتا چکے ہیں آپ کو کہ وہ کہاں پہ خواب آتے تھے اور کہاں پہ تعبیر ہوتی تھی اور وہ کہاں پہ بیگز آتے تھے۔ وہ عمران خان یہ ہیں کہ جنہوں نے شوکت ترین کے ساتھ آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا تھا، اور یہ بات ذرا غور کر لیجئے کہ آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف ایندھن پہ، پیٹرول پہ، ڈیزل پہ سبسڈی نہیں دیں گے بلکہ اس کے اوپر 30 روپے فی لیٹر ٹیکس لگائیں گے۔ تو آج 70 روپے کی اگر ہم ڈیزل پہ سبسڈی دے رہے ہیں تو جو عمران خان نے اور شوکت ترین نے وعدہ کیا ہے اس حساب سے 70 روپے پہلے سبسڈی ختم کرو، پھر اس کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگاؤ، تو 100 روپے یہ، اور پھر ٹوٹل جو 250 روپے کی پرائس ہوتی ہے اس پہ 17% ٹیکس لگاؤ۔ یعنی کہ عمران خان کے اور شوکت ترین کے فارمولے سے آج مجھے 150 روپیہ قیمت بڑھانی پڑے گی، 150 روپیہ ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی آج مجھے، اگر میں عمران خان اور شوکت ترین کا فارمولہ نہیں ہے، یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے، یہ معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے، وہ معاہدہ جو عمران خان اور شوکت ترین کر کے گئے اس کے نتیجے میں آج ہم یہ چیزیں بھگت رہے ہیں۔ عمران خان اور شوکت ترین کے مخالف کے فارمولے کے تحت، ان کے عہد کے تحت، ان کے وعدے کے تحت جو انہوں نے آئی ایم ایف سے کیا ہے، لکھا ہوا معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت 100 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی ہے اور 150 روپے سے زیادہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی ہے۔ لیکن میرے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس قوم کے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس قسم کی پرائز بڑھانے پہ، تو میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا اور میں نے کہوں گا کہ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ شوکت ترین نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے معاہدہ کیا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اس نے اس چیز کو ایگری کیا ہے، لیکن اس وقت یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہذا مجھے تھوڑا سا بریک دیا جائے، میں اس وقت یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور میں نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہم نے اس کو کھینچا ہے، ہم اس کو لے کے چلے ہیں آگے، ہم سبسڈیز کو لے کر چلے ہیں، لیکن یہ شوکت صاحب لگ کر کے گئے ہیں، اور شوکت ترین صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ وہ گیپ چھوڑ کے کوئی فنڈنگ چھوڑ کے گئے تھے سبسڈی کی، تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ شوکت صاحب جو تھے اس عمر تک وہ ٹیکنوکریٹ تھے، قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے نوجوان سپورٹرز باتیں کرتے ہیں، یوتھفل سپورٹرز باتیں کرتے ہیں۔ شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں پیسے چھوڑ کے گئے تھے، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، اور یہ کوئی میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں وزیر خزانہ بننے سے 1 یا 2 دن پہلے فائنانس سیکرٹری سے ملا ہوں، جب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میں وزیر خزانہ بننے لگا ہوں، تو میں نے ان سے اپنے گھر پہ تشریف لانے کا کہا تھا، تو جو اس دن انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دکھائی جو شوکت ترین نے بھی دیکھی ہوئی تھی، اس کے حساب سے 1300 کچھ ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ حکومت پاکستان کا پروجیکٹڈ تھا، اور 5600 ارب روپے کا وفاقی حکومت کا ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا اس دن۔ یہ حلفیہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ تو شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے چھوڑے گئے، تو کہاں چھوڑ کے گئے تھے مجھے بتا دو، مجھے بتاؤ کدھر پیسے چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ آ کے ادھر جھوٹ کہنا، یہ آ کے ادھر بہتان کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ نہ کہیں آپ کہ آپ کوئی پیسے چھوڑ کے گئے تھے، کوئی پیسے نہیں چھوڑ کے گئے تھے آپ، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ 6% جو گروتھ دکھائی ہے 5.97%، وہ پہلے 6.01 تھی، اس کی ایڈیشن غلط ہو گئی، اور یہ کوئی نیا فارمولے کے تحت انہوں نے یہ اخباروں میں آ گیا ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حکومت کے لوگوں نے کرا ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جو 6 انہوں نے دکھا دی ہے، جس طرح بھی دکھا دی ہے، وہ جو 6% دکھا دی ہے، اس کی وجہ سے اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت بہت تیز چل رہی ہے، آپ کو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، اس لیے معیشت سلو کرو، اور معیشت سلو کرنے کا ان کا فارمولہ کیا ہوتا ہے کہ شرح سود بڑھاؤ۔ تو اب یہ شوکت بھائی کے شوق پورا کرنے میں ہم کو شرح سود بھی شاید بڑھانی پڑے، اسٹیٹ بینک کو بڑھانی پڑے گی۔ یہ ہر جگہ پہ بارودی سرنگ ڈال کے گئے، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو چھوڑ کے گئے،
चाहे वो तारीखी सबसे बड़ा इंपोर्ट छोड़ के गए, ये लोग जो 22,000 अरब रुपया 20,000 अरब रुपया बोरो करके गए। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं कि जितना 71 सालों में कर्ज लिया गया था पाकिस्तान के अंदर, तमाम वज़राए आज़म ने मिलाकर उसका 80% इमरान खान ने 4.25 साल में ले लिया। अगर 1 साल रहता तो ये पूरे 71 साल को क्रॉस कर लेता। इस स्पीड से कर्ज ले रहा है। 5,000 अरब रुपए का जो डेफिसिट इस साल आएगा पूरे पाकिस्तान का, और 5600 का वफाक का जो शौकत तरीन छोड़ के गए हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। पहले साल असद उमर ने 9.1% का डेफिसिट दिया, जो 52 साल का रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख का। पिछले साल इन्होंने 1983 के बाद सबसे कम कपास उगाई है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे 2017-18 में तो गंदम एक्सपोर्ट करता था, आज हमको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो चीनी एक्सपोर्ट करता था, इनको 2 साल चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो हम लॉन्ग टर्म माहदे करके गए थे LNG के, वो इन्होंने माहदे कुछ ख़त्म करे, कुछ और आगे नहीं बढ़ाए। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, मेरे मुल्क में बात नहीं हो रही, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। जो आज IMF हमारे ऊपर कंडीशंस लगा रहा है, ये शौकत तरीन ने दस्तखत करे हैं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि देखो, मेरा मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। और 21 अरब डॉलर इमरान खान के लिए हुए हैं, वो मुझे वापस करने हैं अगले साल, जिसमें सऊदी की डिपॉजिट है, इंशाअल्लाह ताला उसको हम रीरोल करवा लेंगे। जिसमें UAE की डिपॉजिट है वो भी इंशाअल्लाह रीरोल हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये कर्ज छोड़ा है जो अब मुझे वापस करना होगा, इसलिए मुझे IMF से मुज़ाकरात भी ज़रूरी हैं, IMF से भी निभाना ज़रूरी है। लेकिन जिस किस्म का ये वादा करके गए, अहद करके गए IMF से, वो जानबूझ के किया है ताकि मैं आज फंस जाऊँ। और फिर उससे बात कहते हैं कि हमने मदद मांगी है। भाई, तुमसे कोई मदद की उम्मीद नहीं है हमको, तुमसे कोई वफा की उम्मीद नहीं है। जो अपने मुल्क का नहीं हो सका वो मुस्लिम लीग की क्या उम्मीद करेगा यार? जो अपने मुल्क की मईशत को तबाह करके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत में बारूदी सुरंग लगा के गया है, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर 4 साल में सबसे ज़्यादा कर्ज लेके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत को नंबर 3 इन्फ्लेशन पैदा करके गया, जो अपनी मुल्क की मईशत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के गया, 60 लाख लोगों को बेरोज़गार करके गया, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर, अपने मुल्क के अंदर 2 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत के साथ देके गया, वो मुस्लिम लीग का साथ देगा? हम उसका साथ मांगेंगे? तो ये बात ना करें आप शौकत तरीन साहब, ये बात ना करें इमरान खान साहब। आप धरना तो खेल रहे हैं, आप अपनी सियासत तो चमका रहे हैं, लेकिन इससे मुल्क को जेन्युइन नुकसान होता है। आज IMF पाकिस्तान में नहीं है, मेरी धरती पे इसलिए नहीं है, और मुझे दोहा इसलिए जाना पड़ रहा है कि आपने धरना किया था। और ये मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि ये बात दुरुस्त है। आज जब 2014 में शी जिनपिंग नहीं आए, पाकिस्तान और CPEC डिलीवर, वो भी आपका धरना था। और फिर CPEC को आगे आपने कत्ल कर दिया, CPEC को आगे आपने मार दिया, CPEC को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मईशत की कोई चीज़ नहीं। और अब आप जाके बात करते हैं कि पता नहीं कौन सी कंस्पिरेसी ने आपको हटाया। तो IMF को तो पहले से पता थी कि आपका धरना इस दिन होगा, मुझसे तो पहले IMF को पता थी। मुझे तो उस दिन हैरत हुई थी जब इन्होंने ये बात करी थी। आप ये बात कर रहे हैं कि आपको अमेरिका ने हटाया, तो फिर चाइना तो फिर हमारे बड़े खिलाफ होना चाहिए। चाइना तो बिलावल भुट्टो साहब को कल उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया है, चाइना तो हमसे बड़ी दोस्ती की बातें कर रहा है। पता नहीं कैसी दुनिया में चले गए वो भूल गए। इमरान खान जब ये कहते थे कि मैं आटे और टमाटर की बात, प्राइसेस की बात नहीं करने आया हूँ, मैं आपको आज कहने लगा हूँ कि शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो टमाटर की कीमतों के ऊपर नज़र रखेगा। शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो आटे की कीमत पर नज़र रखेगा। 4 साल इमरान खान रहा है, कभी 70 रुपये के नीचे चीनी नहीं आई। शहबाज शरीफ आया, आज 70 रुपये के नीचे चीनी आ गई है। होलसेल प्राइस चीनी की एक्सपेक्टेड प्राइस 70 रुपये के नीचे है। आज यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में भी 70 रुपये की मिल रही है। आज हम 200 रुपये का यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में 195 रुपये का घी सस्ता दे रहे हैं। मतलब जो कीमत है उससे 195 सस्ता दे के 260 का दे रहे हैं। आज हम आटा भी सस्ता दे रहे हैं, उधर 400 रुपये का 10 किलो का बैग। ये इमरान खान भी कर सकता था। 400 रुपये का 10 किलो का बैग इमरान खान ने क्यों नहीं किया? ये इमरान खान भी कर सकता था। 70 रुपये से नीचे चीनी क्यों नहीं लेकर आया? बातें तो बड़ी बड़ी करता था कि ये कमीशन बनाऊंगा, वो कमीशन बनाऊंगा। और ये फिर मुझे ये भी बता दें कि ये बुजदार साहब ने 16 सीमेंट के लाइसेंस बेचे हैं पंजाब में। 16 सीमेंट के लाइसेंसेस पंजाब में बेचे हैं। कुछ बुजदार ने बेचे हैं, कुछ और लोगों ने बेचे हैं।
مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو آپ لوگ جانتے ہو نہیں کہ 2 لائسنس سے زیادہ یہ لائسنس جو سیمنٹ کا ہوتا ہے اس میں لائم سٹون کی کوئرنگ کرنی ہوتی ہے، لائم سٹون کی مائننگ کرنی ہوتی ہے، 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے 10 سال میں ایک بھی لائسنس نہیں دیا، انہوں نے 3 سال میں 16 لائسنسز دے دیے اور بیچے ہیں لائسنسز، ان کمپنیوں کو دیے ہیں جن کا لائسنس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کنسٹرکشن کمپنیوں کو دیے ہیں، لینڈ مینجمنٹ کمپنی کو دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب، مجھے تو یہ بتائیں نا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کو واپس کیوں کر دیے خان صاحب نے، یہ بتائیں نا۔ یہ کرپشن کی بات کرتے تو یہ جواب دینا کہ راول پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے پنڈی رنگ روڈ کا۔ یہ کرپشن کی بات کرتے تو میں آپ سے ایک آخری گزارش کر دیتا ہوں، پھر سوالات آپ کے اگر کوئی ہے تو جواب دوں گا، کہ 27 ارب روپے میں، یہ بات بہت ضروری ہے، 27 ارب روپے میں جب 29 کلومیٹر لمبی لاہور کی BRT بنی تھی تو عمران خان کہتا تھا کہ شہباز شریف نے اس میں چوری کی ہے۔ 29 کلومیٹر لمبی ہی، اتنی ہی لمبی جب پشاور BRT بنی تو وہ 100 ارب روپے کی بنی ہے۔ وہ کہتے نہیں 100 کی نہیں، یہ 70 کی ہے۔ میں کہا چلو 70 کی مان لیتے ہیں۔ اگر 70 ارب روپے کی بنائی ہے 27 ارب کی جگہ، تو وہ جو 43 ارب روپے ایکسٹرا لگا ہے وہ کس نے چوری کری ہے؟ وہ بھی تو حساب دو قوم کو۔ یہ بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری تو نہیں ہے، وہ پیسے کدھر گئے وہ بھی تو حساب دو۔ مجھے بتاؤ کہ پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے، مجھے بتاؤ کہ فراغ ہوگی دبئی کیوں گئی ہوئی ہے، آتی کیوں نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ شہزاد اکبر کیوں گیا ہوا ہے، آتا کیوں نہیں ہے، بات کیوں نہیں کرتا ہے۔ مفتاح اسماعیل تو کہیں نہیں گیا، 4 سال رہا، آپ نے جیل بھی بند کرا، ECL میں بھی ڈالا، یہیں بیٹھا رہا ہے، آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتا رہا ہے۔ ہم نے تو حساب دیے ہیں، اب آپ دیں، اور معیشت کا حساب دیں آپ، کہ یہ جو 2 کروڑ لوگ غربت کے نیچے ڈالے اس کا جواب کون دے گا؟ یہ تو تم LNG لے کے آنا بھول جاتے تھے، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ جو علی زیدی پیسے لیتا تھا اس لیے وہ LNG کے ٹرمینل نہیں لگے، اور اس کا جواب کون دے گا؟ کہ آج گیس کی شارٹیج پورے کراچی میں کیوں ہے؟ آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ 7500 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ بنتے جس دن شہباز شریف حکومت میں آیا ہے۔ یہ عمران خان جواب دے، عمران خان جواب دے کہ یہ کیوں IMF سے اس نے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یہ 30 روپے ٹیکس لگانا تھا، جس کے تحت سبسڈی ختم کرنی تھی، جس کے تحت 17% سیل ٹیکس لگانا تھا، یہ بتائے۔ مجھے رات کو میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں لاہور سے، تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈیکل ایکوپمنٹ، ایکس رے لینے کا ایکوپمنٹ کے اوپر 17% شوکت ترین نے دسمبر میں ٹیکس لگایا ہے۔ یہ کیوں مانا ہے شوکت ترین کہ ایکس رے کے ایکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا؟ مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے؟ آپ وہ وینٹیلیٹر جو حکومت پاکستان خریدتی ہے، آپ کو اس کے اوپر ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے 20%۔ یہ کون سی دنیا ہے جس کے اندر آپ یہ معاہدے کر کے آتے ہیں اور پھر ہم کو محب وطنی کے بھاشن دیتے ہیں؟ تو خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ تو میں ایک مدد مانگتا ہوں، میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک مدد مانگتا ہوں کہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ تو سچ بول دو، 1 ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوکت ترین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ جہاں تم نے کہا تھا کہ 25 ارب روپے کا تم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو، وہاں 1300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو۔ 1 دن یہ بتا دو عمران خان، یہ بتا دو کہ تم نے دستخط کرے اس معاہدے پر کہ جس کے تحت آج پیٹرول کی سبسڈی خریدنی ختم ہونی ہے۔ عمران خان یہ بتا دو کہ تمہارے زمانے میں 2 کروڑ لوگ خطۂ غربت کے نیچے گئے۔ عمران خان یہ بتا دو کہ 16 لائسنسز جو بیچے ہیں عثمان بزدار کی قیادت میں وہ بکے ہیں۔ عمران خان یہ بتا دو کہ فراغ ہوگی کو تم نے اجازت دی تھی کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرے اور اس سے پیسے لے۔ شکریہ سر۔ کوشچن ہے، آپ جیسے آپ نے کہا کہ IMF پہلے یہاں آتی تھی مذاکرات کے لیے، دوحہ جانا پڑ رہا ہے یہ سارے دھرنے کی وجہ سے، کیا دھرنے کے اگر لگتا ہے 25 تاریخ کو مذاکرات ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا اس پہ ڈائلاگس پر؟ یہ میں قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے دوحہ جانا پڑ رہا ہے، میں دوحہ چلے جاؤں گا، ظاہر ہے میں اپنی دھرتی پہ بات کرتا میرے لیے آسانی ہو جاتی، میں اپنے وزیر اعظم سے بار بار کنسلٹ کر لیتا، میں دوسرے وزراؤں سے کنسلٹ کر لیتا، نوید قمر صاحب ہیں ہمارے کامرس منسٹر، دیگر وزراء ہیں ان سے میں اکنامک افیئرس کے منسٹر سردار ایاز ہیں، پاور کے منسٹر خرم دستگیر ہیں، پیٹرولیم کے منسٹر مشتاق ملک ہیں جو آج کراچی بھی تشریف لائیں گے، ان تمام لوگوں سے میں بات چیت کر لیتا۔ اب مجھے جانا پڑ رہا ہے لیکن بہرحال فون وغیرہ پہ بات کروں گا، لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2 دن کے اندر IMF سے معاہدہ طے کر کے آؤں گا، بغیر طے کرے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آؤں گا۔ IMF سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی مثبت خبر لے کے آؤں گا۔ سر یہ تو کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں سمجھ پا رہی نا تو آپ ہمیں تھوڑا سا بلا لیں، بڑے ایسے دوستانہ طور پر بلا لیں تاکہ میں آپ کو نیم سیدھی کر کے دوں۔ اب آپ نے اتنے سارے الزامات لگاتی ہے، حفیظ شیخ کیا کہ یہی سیم ٹو سیم یہی الزامات لگاتے تھے بھائی۔ آپ دیکھیں، آپ شوکت ترین صاحب نے معیشت سنبھال لی، $16 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے دیا، یہ معیشت سنبھلی ہے؟
5,600 अरब रुपए का डेफिसिट कर दिया। ये मईशत संभली है? आप देख लीजिए मेरे भाई, ये पीटीआई वाले बार बार बोलते थे ना, तो आप जाके कैंडी लैंड की बैलेंस शीट भी देख लो और सिल्क बैंक की बैलेंस शीट भी देख लो, फिर देख लो किसको मईशत ज़्यादा चलाने आती है। ठीक है, जो इमरान खान ने मरियम नवाज़ के लिए अल्फाज इस्तेमाल करे हैं, इस पे ये इमरान खान की ज़हनियत की, इसकी पस्तगी की, इसकी नीच पने की मिसाल है, और मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो दूसरा आपने सवाल किया था कि IMF के कड़ी शराइत हैं, उसका क्या होगा, तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। जो मैंने आपसे गुजारिश करी कि जो शौकत तरीन साहब माहिदा करके गए IMF से, उसके हिसाब से 150 रुपया डीज़ल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा, वो नहीं होगा। मैंने मना